السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ہے نئی ڈرامہ سیریل مشک کے حوالے سے۔ کافی عرصے سے اس ڈرامے کا انتظار کیا جا رہا تھا اور بالآخر ہم نے اسے دیکھنا شروع کیا۔ اب تک 3 قسطیں اس کی ٹیلی کاسٹ ہو چکی ہیں۔ اس کے رائٹر ہیں عمران اشرف، اس سے پہلے بھی ایک ڈرامہ سیریل لکھ چکے ہیں تعبیر کے نام سے، اور اسے بھی کافی پذیرائی حاصل ہوئی تھی۔ تو خیر، اب تک کی 3 اقساط جو ہم نے دیکھی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ مہک جو ہے وہ لندن سے قانون کی ڈگری لے کر ایک لڑکی اور بچے کے ساتھ اپنے گاؤں واپس آتی ہے، جہاں اس کے دادا، تایا، تائی اور 2 تایازاد بہنیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ لڑکی اور بچے کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک مجبور لڑکی ہے جس کا شوہر مر گیا ہے اور یہ اس کا چھوٹا بچہ ہے۔ اس کہانی پر دادا تو یقین کر لیتے ہیں کیونکہ دادا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہک سے محبت کرتے ہیں، لیکن تائی جو کہ مہک سے خار کھاتی ہے اور اس کی وجہ دادا کا بے پناہ پیار ہے مہک کے لیے، تو وہ اس پہ یقین نہیں کرتی اور اس لڑکی کو جس کا نام گڈی ہے اسے جان بوجھ کر زچ کرتی ہے، اور گڈی بھی اس کو برابری کا جواب دیتی ہے بغیر ڈرے گھبرائے۔ مہک گڈی کو لندن میں اپنی شایان سے شادی اور پھر اس کے پاکستان آنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ دوسری طرف شایان کو اس کے ماموں نے قید خانے میں بند کیا ہوا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ شایان اس کی بہت کم عمر بیٹی سے شادی کر لے۔ لیکن شایان کیوں کر لے؟ وہ لڑکی اس سے 15 سال چھوٹی ہے اور سب سے بڑھ کر وہ پہلے ہی سے شادی شدہ ہے۔ بہرحال قید خانے میں وہ ایک چھوٹے بلیڈ سے کھڑکی کاٹ کر کسی نہ کسی طرح فرار ہو جاتا ہے اور لفٹ لے کر اسٹیشن کی طرف نکل جاتا ہے، لیکن اس کے ماموں کے آدمی بھی مستقل اس کی تلاش میں پیچھے آ رہے ہیں اور بالآخر وہ اس تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ ان کے قابو آ جاتا ہے اور اسے واپس پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تیسری طرف مہک کے تایا، جو کہ اب ایک معذور اور مجبور شخص کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی جوان بیوی اس سے سخت بیزار ہے اور ہر وقت اس کو جلی کٹی سناتی رہتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تایا اپنی جوانی میں ایک عیاش اور سخت مزاج غیر ذمہ دار شخص تھا۔ روز نئی نئی عورتوں کو گھر لانا اور ان پر پیسہ خرچ کرنا اس کا من پسند مشغلہ تھا۔ تایا کی ایک بیٹی روشنی ہے جو کہ ایک لڑکے ثاقب سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہے۔ یہاں ایک اور کردار ہے منا، ایک چھوٹا بچہ جو گھر میں کام کرتا ہے اور مہک اور گڈی کی آپس کی باتیں سن لیتا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ تائی ہر وقت گڈی سے الجھتی رہتی ہے تو بالآخر ایک جھڑپ کے نتیجے میں وہ گڈی کو بچے سمیت گھر سے نکال دیتی ہے، اور گڈی بھی غصے میں تنتناتی ہوئی بچے اور سامان سمیت اسٹیشن پہنچ جاتی ہے، جہاں ہم نے چوتھی قسط کے پرومو میں دیکھا کہ بچے کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب تک کی دیکھی جانے والی 3 قسطوں کا خلاصہ کچھ اس طرح سے تھا، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ آگے کی کہانی کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ بچے کے گھر سے جاتے ہی مہک بے قرار ہو جاتی ہے بچے کے لیے اور رونے اور تڑپنے لگتی ہے۔ اسی اثنا میں آدم اس طرف آ نکلتا ہے، اور چونکہ وہ اسے اپنا ہمدرد سمجھتی ہے اور اس وقت اسے کسی اپنے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بے اختیار اس کو بتائے گی کہ میرا بچہ مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ آدم یہ سن کر سکتے میں رہ جائے گا کہ میں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ نہ صرف شادی شدہ بلکہ ایک بچے کی ماں بھی ہے، لیکن پھر بھی بغیر وقت ضائع کیے وہ مہک کے ساتھ بچے کو تلاش کرنا شروع کر دے گا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لوگ بچے کو واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آدم، مہک، گڈی اور بچے کو لے کر گھر واپس آ جائے گا۔ لیکن آدم کا دل ٹوٹ چکا ہے، اور آدم کا دل تو ٹوٹا ہی ہے۔ اب گھر میں جیسے ہی یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ بچہ مہک کا ہے تو ظاہر سی بات ہے بھونچال آنا تو بنتا ہی ہے۔ دادا جی کو دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے، تائی کے تانے بڑھ سکتے ہیں، لوگوں اور خاندان والوں کی باتیں وغیرہ وغیرہ۔ اب آدم کا دل تو ظاہر سی باتیں ٹوٹ ہی گیا ہے، لیکن پھر بھی انسانیت کے ناطے آدم جو ہے وہ مہک کے شوہر کو تلاش کرنے کا بیڑا اٹھائے گا۔ دوسری طرف تائی، جو کہ تایا کے ماضی کی بدصورتی کی وجہ سے اور اب اس کی تیمارداری کر کر کے عاجز آ جاتی ہے، وہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے، چاہے اس کو مار کر یا طلاق لے کر، بہرحال کسی نہ کسی طرح وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تایا کی بڑی بیٹی روشنی، اس کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور ماں کے رویے کو سمجھنے لگتی ہے، ماں سے باس پرس کرتی ہے۔ جواب میں ماں اس کو پسند کی شادی کی اجازت دے دیتی ہے اور اس کی شادی اسی لڑکے سے ہو جائے گی۔ شادی کے بعد روشنی کو پتہ چلے گا کہ وہ یعنی ثاقب ایک بدکماش شخص ہے، وہ اسے بالکل محبت نہیں کرتا بلکہ اس کا کام ہی بھولی بھالی لڑکیوں کو ورغلانا اور انہیں غلط ہاتھوں میں دینا ہے۔ اب اگر شایان کی خبر لیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے ماموں کے چنگل سے نکلنے کے لیے وہ اس کی بیٹی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لے گا، اگرچہ یہ کام اس کو بہت پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس کی عقل نے شاید اس وقت کام نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال جب وہ اس کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کر لے گا تو اس کی قید جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ اب یہاں تائی جو ہے وہ روشنی سے چھٹکارا پانے کے بعد
پھر سے گڈی کے پیچھے پڑ جائے گی اور اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے وہ ثاقب کا استعمال کرے گی، جو اس سے جھوٹی محبت کا ڈرامہ کر کے اس کو اپنے جال میں الجھائے گا اور پھر اس کو اغوا کر لے گا۔ حسب معمول مہک کا رونا دھونا پھر شروع ہو جائے گا کہ گڈی کو ڈھونڈ کر لایا جائے، اور ایک بار پھر آدم ہی یہ بیڑا اٹھائے گا اور گڈی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو روشنی کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ روشنی کو ان لوگوں کے چنگل سے چھڑوا لائے گا۔ یہاں ناظرین آپ کو ایک فلمی سا فائٹنگ سین بھی دیکھنے کو ملے گا جس میں لڑائی بھڑائی ہوگی۔ بہرحال روشنی اور گڈی کو بازیاب کروا لیا جائے گا، اور پھر روشنی کی ماں کو پتہ چلے گا کہ ثاقب ہی وہ شخص ہے جس نے اس کی بیٹی کی زندگی خراب کی، اور ساتھ ساتھ اس کو گڈی سے کیے جانے والی زیادتی کا بھی احساس ہوگا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا رویہ گڈی کے ساتھ بدل جائے گا۔ دوسری طرف گڈی جو ہے وہ آدم کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی، اور اس کا رویہ بھی گھر والوں کے ساتھ بالکل بدل جائے گا۔ وہ تمام لوگوں سے گھل مل کر رہے گی، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا خیال وغیرہ وغیرہ، اور وہ ایک اچھی لڑکی بننے کی پوری کوششیں کرے گی۔ اور ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی محبت اور اچھا رویہ بالآخر آدم کے دل میں اس کی جگہ بنا لے گا، اور وہ بھی اس سے محبت کرنے لگے گا، لیکن اگین اس کے ساتھ ساتھ وہ مہک کے شوہر کو ڈھونڈنے کا کام بھی جاری رکھے گا۔ بہرحال شایان کو تلاش کرنا شروع کرتا ہے جب وہ اور اس کو شایان کی خبر مل جاتی ہے اور وہ اس تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ماما جی کو بھی آدم کی خبر مل جاتی ہے، اور وہ ایک بار پھر آدم کی شامت لے آتے ہیں۔ ماما جی اس کو بھی قید کر لیتے ہیں، اور ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ آدم کی زندگی اور رہائی کے بدلے شایان کو مہک کو طلاق دینی پڑتی ہے۔ پھر مہک اور آدم کا رشتہ طے کر دیا جائے گا، لیکن آدم اس رشتے سے خوش نہیں۔ مہک یہ بات جان کر خود ہی شادی سے انکار کر دے گی، اور آدم اور گڈی کی شادی ہو جائے گی۔ تو ناظرین ہمارے حساب سے یہ کہانی کچھ اسی طرح سے چلے گی۔ ہو سکتا ہے ہمارا اندازہ غلط ہو سکتا ہے ہمارا اندازہ بالکل ٹھیک ہو۔ تو ناظرین یہ تو مسز اوپینین کی رائے تھی جو انہوں نے آپ کو ساری تفصیلات بتائیں اس ڈرامے کے بارے میں۔ آپ کا اپنا اس ڈرامے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہانی کیسے چلے گی؟ کیریکٹرز کیسے پلے ہوں گے؟ مجھے ضرور بتائیے کامنٹس میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔